السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 15ویں پارے کی بالکل پہلی آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت، اور اسی کا نام سورہ الاسراء بھی ہے۔ یہ آیہ مبارکہ معراج شریف کا جو عظیم معجزہ ہے اس کا تذکرہ کرتی ہے، اور اس کے متعلق انشاءاللہ تعالی ہم سنیں گے۔ معراج شریف کے واقعہ کو بیان فرماتی۔ معراج شریف کے متعلق ہم سب کا یہ ذہن میں رکھیں، جتنے بھی معجزات ہیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ان سارے معجزوں میں بڑے معجزات، جو بڑے بڑے معجزات ہیں، محدثین، مفسرین، علماء، مشائخ معراج شریف کو دوسرا بڑا معجزہ قرار دیتے ہیں۔ سب سے پہلا بڑا معجزہ قرآن عظیم ہے، پھر معراج شریف ہے، اور بھی بڑے معجزات۔ بڑا معجزہ وہ ہے چاند کا 2 ٹکڑے ہو جائیں۔ خیر، معراج شریف کا جتنا بھی معجزہ ہے، ایک مکمل معراج شریف یہ معجزہ، اور اس مکمل کے اندر جو واقعات ہوئے وہ بہت زیادہ معجزات کی شکل اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ہر واقعہ ایک معجزہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو میں پہلے آپ بھائیوں کے سامنے یہ بات رکھ دیتا ہوں، معجزہ کہتے ہی اس کو ہے جو انسانی عقل میں نہ آئے، بندے کی عقل میں نہ آئے، اور بندہ یہ سمجھے کہ یہ ہو کیسے سکتا ہے۔ معجزہ کا مطلب ہی ہوتا ہے عاجز کرنے والا، بندے کو حیران کرنے والا، ششدر کرنے والا۔ تو معجزہ، اب بندہ کہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور یہ کیسے سوال کر کے مان لینا کہ یہ یار کیسے ہو سکتا ہے، لیکن ہوا ہے، ہم مانتے ہیں۔ یہ مان جانا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ سوال کر کے انکار کر دینا کہ نہیں ہوا، یہ ہو کیسے سکتا ہے لہذا نہیں ہوا، اور یہ انکار کر دینا یہ ابو جہل کا کفر ہے۔ یہ میں نے 2 جملے بولے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ہے، کیسے سوال کر کے فوری مان جانا۔ پہلے آپ نے فرمایا تھا کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا، لیکن جب انہوں نے کہا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، آپ نے فرمایا پھر ہو سکتا ہے، جب آپ فرماتے ہیں تو ہو سکتا ہے۔ ابو جہل نے کہا نہیں، پھر بھی نہیں ہو سکتا۔ تو ماننا ایمان اور انکار کر دینا ابو جہل جیسا کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ معراج شریف جسم سمیت نورانی جسم اقدس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو سارا سفر ہوا ہے مسجد اقصیٰ تک، پھر مسجد اقصیٰ سے آسمانوں تک، عرش اعلیٰ سے اوپر، پھر آگے لامکان، یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک میں ایک بار پیش آیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں سفر مع الجسد، جسم سمیت جو سفر ہوا یہ زندگی مبارک میں ایک بار پیش آیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نورانی آنکھوں مبارک سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا تھا، اور بغیر حجاب کے دیدار کیا آپ نے۔ اس پر انشاءاللہ آگے ہم بات کریں گے جب وہاں پہنچیں گے تو۔ اور یہ جسم سے ہٹ کر، جس کو ہم روحانی معراج کہتے ہیں، اس کے متعلق محدثین مفسرین لکھتے ہیں روحانی معراج اللہ تعالیٰ نے آپ کو 33 مرتبہ کروایا ہے، 33 مرتبہ کہ آپ اپنی روح مبارک کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا دیدار کرتے تھے۔ تو اس واقعے کو بیان فرمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا لفظ جو چنا ہے وہ ہے سبحان، سبحان، سبحان۔ اس کا مطلب ہے پاک ہے وہ ذات،
یہ واقعہ یہ کوئی محلے کا کہانی گیر نہیں سنا رہا، یا محلے کا کوئی بندہ اٹھ کر واقعہ یہ نہیں سنا رہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان، یہ واقعہ وہ بیان فرما رہا ہے جو ہر طرح کے نقص اور عیب سے پاک ہے۔ یہ پہلے ذہن کو بنانا چاہیے کہ ہم جو سننے لگے ہیں یہ کوئی ادھر سے گڑی گڑی ہوئی باتیں نہیں ہیں، قصے کہانیاں جس کو عام لوگ پڑھ لیتے ہیں عبرت کے لیے، نہ، یہ وہ واقعہ ہے جس کو بیان فرمانے والی ذات وہ پاک ہے، ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، نقص سے پاک ہے، جھوٹ سے پاک ہے، اور ہر قسم کی خوبی اس پاک ذات کے لیے ہے۔ فرمایا سبحان الذی، وہ ذات پاک ہے، الذی جس نے اسرا سیر کروائی بعبدہ اپنے بندے کو۔ اس کی تفسیر انشاءاللہ تعالی میں یہ سارے واقعے کہنے پہ سناؤں گا، اس پوری آیت کی تفسیر۔ فی الوقت میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے وہ واقعات رکھوں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اظہار فرمائے ہوئے 10 سال گزار لیے ہوئے تھے۔ 11واں سال جب ابتدا ہوتا ہے تو 10واں سال آپ کی زندگی مبارک کا بڑا کٹھن ایک سال تھا، جس کو عام الحزن کا نام دیا گیا، غم والا سال۔ اس سال میں ہم سب مومنوں کی اماں جان، اماں جی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال ہو گیا تھا۔ ان کے چند ہی دنوں کے بعد حضرت ابو طالب کا وصال بھی ہو گیا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کا سفر فرمایا، اور طائف میں جو وہاں کے لوگوں نے آپ کے اوپر ظلم ڈھائے، وہ اکثر آپ بھائی سنتے رہتے ہیں، وہ ظلم کائنات میں ہم نے نہیں سنا ہوگا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ان کے لیے رحمت کا پیغام لے کر آئے تھے، ان کو جنت تقسیم کرنے کے لیے ان کے گھر تک گئے چل کر، ان کے علاقوں میں، ان کے گھروں تک، ان کے دروازوں پر، ان کے ڈیروں میں آپ تشریف لے کر گئے۔ ان لوگوں نے آگے سے جو ظلم کیا وہ کتابوں میں لکھا پڑا ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، ویسا ہم نے کبھی نہیں سنا ایسا ظلم ہوا ہو، اور اتنی بڑی ذات نبر کے ساتھ کیا جا رہا۔ پھر بھی آپ فرمائیں فرشتوں سے، کیا فرشتوں ان کو عذاب نہیں دینا، یہ جانتے ہی نہیں کہ میں کون ہوں۔ اس طرح کے وہ حالات تھے۔ جب آپ واپس تشریف لاتے ہیں تب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے یہ فیصلہ فرمایا کہ میرے محبوب پریشان ہیں، دل دکھا ہوا ہے ان کا، ان لوگوں کو پتہ نہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور کس ہستی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے فیصلہ فرمایا چلو اے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام جاؤ اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے پاس لے کر آؤ۔ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوتے ہیں۔ اب یہاں ذرا غور کیجئے گا، پہلے دور میں جو چھتیں ہوا کرتی تھیں وہ چھتیں بالکل لکڑیوں کی ہوتی ہیں، گارے اور مٹی کی بنی ہوئی ہوتی تھی، وہ اتنی مضبوط آج کی طرح کے لینٹر نہیں ہوا کرتے تھے۔ اب حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوتے ہیں اور چھت کو کھولتے ہیں، چھت کو کھول کر اندر آتے ہیں۔ اب چھت جب کھل رہی ہے تو لکڑیاں ٹوٹنی چاہیے اور اوپر سے مٹی گرنی چاہیے، لیکن جب چھت کھلتی ہے تو نہ ہی لکڑیاں ٹوٹتی ہیں نہ ہی مٹی گرتی ہے، اور یہ لکڑیاں کا نہ ٹوٹنا، مٹی کا نہ گرنا، یہ بھی معجزہ ہے، اور یہ عجیب و غریب نظام دکھایا جا رہا ہے۔ حالانکہ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو چھت سے آنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ نور ہیں، وہ آ سکتے ہیں، دیوار کو کراس کر کے بھی آ سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی یہ دکھانا چاہتا ہے کہ ہم کتنی شان اور عظمت کے مالک ہیں، اور کس انداز میں نئے سے نئے معجزے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دکھا رہے ہیں۔ پھر کیا ہوا جی؟ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام چھت کو کھول کر اندر حاضر ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ اس حالت میں حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام جب اندر پہنچتے ہیں تو آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی قدمین شریفین کے ساتھ اپنے پر مبارک لگاتے ہیں
اس پاور مبارک لگنے کی وجہ سے حضرت کریم آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں جبریل خیریت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس طرح سے پوچھنے پر جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر ہم نے چلنا ہے، جانا ہے؟ تو فرمایا، عرض کی جی بالکل۔ اب اس میں ہمارے لیے ایک سبق ہے، جب بڑے لوگ سو رہے ہوں، آرام فرما رہے ہوں، تو جو چھوٹے ہوتے ہیں، بیٹا ہے، شاگرد ہے، کوئی مرید اپنے پیر صاحب کو اٹھاتا ہے تو ان کے بازوؤں سے پکڑ کر ہلائے نہیں، ایسے مثلا بازو سے پکڑا اور ان کو ہلایا، جی اٹھ جاؤ جی اٹھ جاؤ، ایسے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کے پاؤں کو چھو کر بڑے محبت اور ادب کے ساتھ ان سے گزارش کرنی چاہیے کہ آپ اپنی نیند سے بیدار ہو جائیں۔ اور یہ جو انداز ہے، یہ انداز ہمیں سکھا رہے ہیں حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام۔ جب یہاں سے اٹھتے ہیں تو اٹھنے کے بعد اب دوسرا واقعہ جو بڑا پیش آتا ہے واقعہ معراج میں، وہ ہے یہاں سے سفر کر کے مسجد حرام شریف میں آنا، جہاں حتیم ہے۔ یہاں جب آپ پہنچتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دوسرا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ فرشتے میرے سینہ کو چاک کرتے ہیں۔ سینہ مبارک کو چاک کرنا مطلب کھول دینا، جس کو شق صدر کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شق صدر مبارک 4 بار ہوا ہے۔ ایک بار بچپنے میں ہوا تھا جب حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ کے ہاں آپ تشریف رکھتے تھے، دوسری بار 10 سال کی عمر میں ہوا، اور تیسری بار جب آپ پر وحی کا نزول شروع ہونے والا تھا تب ہوا، اور چوتھی بار اب یہ واقعہ معراج میں ہوا۔ جب یہ شق صدر مبارک ہوتا ہے تو اس کا سارا واقعہ یہ بہت بڑا معجزہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ وہاں ایک تشت لایا گیا، یعنی کہ تھال، اس تھال میں زمزم کا پانی تھا۔ اب زمزم کے علاوہ آب کوثر بھی ہو سکتا ہے جس کا تعلق جنت کے ساتھ ہے، لیکن یہ زمزم لایا گیا کیوں؟ اس کا مطلب ہے فضیلت والا پانی ہو۔ تو کوئی پانی ایسا نہیں ہے جو زمزم جیسی فضیلت رکھنے والا ہو، تو زمزم کا پانی لایا گیا، تھال کے اندر وہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سینہ مبارک سے لے کر یہ جہاں ہڈی کا جوڑ ہوتا ہے، یہاں سے لے کر الی اسفل البطن، پیٹ کے نیچے والے حصے تک، جس کو ہم ناف کا نچلا حصہ کہتے ہیں، یہاں تک ان فرشتوں نے میرا سینہ مبارک چھاپ کر دیا، کھول دیا۔ اب وہ ایسے کھلا ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنی نورانی آنکھوں مبارک سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ یہ بھی معجزے کے اندر ایک اور معجزہ ہے۔ ایسا ہونا ناممکن ہے عقلی لحاظ سے کہ بندے کا سینہ کھل جائے، بندہ دیکھ رہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انہوں نے اندر سے میرا دل باہر نکال لیا اور دل کو بھی چیر دیا، اس کو کھولا، زمزم والے پانی کے ساتھ میرے قلب مبارک کو دھویا، اور کمال دھویا اور صاف شفاف اس کو بنایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ سارا کرنے کے بعد انہوں نے میرا سینہ مبارک پھر سے ملا دیا، دل کو اندر اپنے مقام پر رکھ کر، دل کو جب فرمایا میں نے یہ سب اپنی آنکھوں مبارک سے ملاحظہ فرمایا۔ یہ معجزے کے اندر معجزہ ہے، عام بندہ یہ تصور نہیں کر سکتا ایسے ہو سکتا ہے، لیکن ایسا ہوا۔ اور صحیح بخاری شریف میں یہ واضح روایت موجود ہے، 4 بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شق صدر مبارک ہوا ہے، سینہ مبارک چاک کیا گیا ہے۔ ایک بار تب جب آپ کی عمر مبارک بالکل بچپنے میں تھی، 3-4 سال کی عمر تھی۔ یہ وہ واقعہ ہے جو اب آپ اماں جان حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ہی ابھی تھے، تو آپ کی مشیرہ آپ کے پاس تھی۔ وہ واقعہ اگر آپ نے سنا ہے تو آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا، میں وہ تفصیل نہیں سناؤں گا۔ دوسری بار تب ہوا جب آپ کی عمر مبارک 10 سال کی تھی اور جوانی کی طرف آپ تشریف لے جا رہے تھے،
تیسری بار تب ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول ہونے والا تھا، ابتدا ہونے والی تھی، تاکہ وحی کا جو بوجھ ہے وہ قلب مبارک پر لینا آسان ہو۔ اور چوتھی بار یہ ہوا جب معراج پر سفر تھا، تاکہ جو آگے کے معاملات ہونے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات ہے، وہ سارے معاملات آسان ہو جائیں۔ یہ واقعہ پیش آیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرے سامنے ایک جانور لایا گیا سواری کے لیے۔ یہ چوتھا بڑا واقعہ ہے، جانور لایا گیا سواری کے لیے، جس کو قد میں ہم گھوڑے سے چھوٹا اور حمار دراز گوش گدھے سے بڑا کہہ سکتے ہیں، ان دونوں کے درمیان اس کا قد تھا، اور جس کو براق کہا جاتا تھا۔ براق یہ برق سے بنا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے بجلی۔ اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ جہاں اس کی نگاہ جاتی وہاں اس کا قدم جایا کرتا تھا گلے والا۔ اور یہاں بھی ایک تعجب والی بات ہے کہ ابھی ابھی سینہ چاک ہوا ہو، ابھی ابھی دل کھولا گیا ہو، ہم سادے لفظوں میں جس کو آپریشن کہتے ہیں، ہارٹ کا آپریشن، لیکن وہاں وہ لفظ نہیں بولیں گے، وہاں چونکہ نورانیت ہے اور معجزے ہو رہے، ایسی کیفیت ابھی ابھی ہی بڑی ہو اور پھر فوری طور پر اتنی تیز سواری کو اوپر سوار بھی کروا دیا جائے، اور نہ اس کے آگے کوئی شیشہ لگا ہوا ہے، جیسے یہ کار کے آگے شیشے ہوتے ہیں کہ ہوا میں تیز چلے گی، آگے سے ٹھنڈک لگے گی، ہوائیں چلیں گی اور کیا ہوگا، کوئی ایسا نہیں ہے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ایک نیا معجزہ دکھایا ہے۔ اب جب سواری پر آپ کو سوار کروایا جا رہا تھا تو وہ جو رکاب ہوتی ہے اس کے اوپر زین لگی ہوئی تھی، کاٹھی زین لگی ہوئی تھی، رکاب کو پکڑا حضرت جبریل امین علیہ السلام نے، وہ جس کے اندر پاؤں رکھ کے تو اوپر سوار ہوتے ہیں، وہ رکاب کو پکڑ کر آپ کے پاؤں مبارک کے قریب کر رہے ہیں، کون؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام۔ عرض کرتے ہیں حضور آپ اپنا بایاں پاؤں مبارک اس میں رکھیے۔ آپ نے بایاں پاؤں مبارک اس میں رکھا اور دائیں پاؤں مبارک کو اٹھا کر زین کے اوپر سے گزار کر دوسری رکاب کی طرف جب لے گئے تو وہ پھر جبریل امین علیہ السلام نے پکڑ کے آگے کی حضور اپنا پاؤں مبارک اس میں رکھیے۔ اب اس پر ایک بات لکھی مفسرین نے، محدثین نے، وہ تو معجزہ تھا، اور یہ زین اور یہ رکاب اور یہ پاؤں مبارک کا حالانکہ اس طرح کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب اتنی تیز سواریاں ہو رہی ہیں، تو وہ فرمایا اس میں ایک سبق دینا تھا امت کو کہ جب بھی سواری پر بیٹھو تو اپنے اہتمام کے ساتھ بیٹھو، تاکہ تمہارا جو سفر ہے اس میں یہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا یہ بھی سنت مبارکہ بن جائے۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت نہیں تھی، لیکن ہمارے لیے سبق سکھایا تاکہ سنت بن جائے۔ تم جب یہ اہتمام کرو گے تو اللہ پاک تم اس پر سنت زندہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جب یہاں سے اس انداز میں آپ سوار ہو گئے تو آگے سے پکڑا لگام کو حضرت میکائیل علیہ السلام نے، اور فرشتے بڑے جرمٹ کے ساتھ، بڑی تعداد کے ساتھ آپ کے پیچھے ہو لیے۔ اب یہاں سے معراج کا سفر شروع ہو رہا ہے۔ لیلم من المسجد الحرام، یہ رات کا وقت تھا، اور سفر شروع کہاں سے ہوا؟ مسجد حرام سے۔ اب جا رہے ہیں، تشریف لے جا رہے ہیں کس طرف؟ یہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے درس میں ہم لے کر آئیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ آپ کے نورانی معجزوں کا نورانی فیض وہ ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ ان معجزوں سے جو روحانی فیض ہے نا، وہ بندے کے ایمان کو قوت بخشتا ہے، اور بندہ خوش ہوتا ہے کہ یار ہم اتنی شانوں والے نبی کے امتی ہیں، جبکہ ظاہری طور پر اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہمارے اندر تو کوئی بڑا کمال ہی نہیں ہے، نہ ہم نے کوئی محنت کی نہ کچھ، لیکن اللہ پاک نے فضل فرما کے ہمیں اتنی عظمت و شان والے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امتی بنا دیا۔ ہم بھی فخر سے کہتے ہیں کہ بھائی ہم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے آپ کو غلام کہلواتے ہیں، غلام ہیں۔ تو اصل آدمی مومن وہی ہے جو آقا پاک کی عظمت و شان کی باتیں کرے، اس کا ایمان پھر درجے پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ترقی عطا فرمائے، اور یہ واقعہ انشاءاللہ آگے چلتا رہے گا۔ میں نے اس دن کہا تھا کہ یہ میں ایک بار چاہتا ہوں کہ ہم تفصیل سے سنائیں،
اور اسی تفصیل ہی کے لیے میں نے پھر ان سے یہ گزارش کی ہے عادل صاحب کے کہنے پر، انہوں نے کہا جی اس کو ریکارڈ کر لیں، چلو محفوظ ہو جائے گا۔ تو کوئی بھائی یہ نہ کہے کہ آپ پہ مولوی دادے لا کے زیادہ آپ پہ ریکارڈ کری جا رہے ہیں، تو یہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ مجھے اس دن جب عادل صاحب نے کہا نا تو ایک چیز کا احساس ہوا کہ کاش اب ہمارے 14 پارے ہو گئے ہیں، 15واں شروع ہے۔ مجھے تب یہ تھوڑا سا احساس ہوا کہ کاش جب ہم نے پہلا پارہ شروع کیا تھا اس وقت ہی یہ ریکارڈنگ کی ہوتی۔ بعض دفعہ بندے کے ذہن میں میموری میں وہ چیزیں پیچھے چلی جاتی ہیں، کچھ یاد رہتی ہیں، کچھ پیچھے چلی گئی۔ اگر اس وقت یہ ریکارڈ کیا ہوتا تو یہ ایک سوشل میڈیا پر لوگوں کے لیے 14 پاروں کا ایک بہت بڑا تحفہ ہونا تھا ہماری طرف سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی کاموں میں کوئی حکمت ہوتی ہے، تو انشاءاللہ آگے تعالیٰ ہم کوشش کریں گے یہ تاکہ محفوظ ہوتا جائے۔